صوبے سیاسی جماعت نہیں بنا رہی ہے، ایک تہلکہ انگیز انکشاف MQM کے ایک بڑے رہنما نے کیا ہے، ایک ایسی خبر جو آپ کے لیے نئی ہوگی۔ عدالت کے ہاتھے میں کیا ہوا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کی مفاہمت پر ایک اہم خبر۔ جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے سیٹ کیوں نہیں چھوڑی، ایک نئی چیز لا رہا ہوں۔ کئی ارکان اسمبلی نے مجھ سے رابطہ کیوں کیا ہے، ایک اور تفصیلات سامنے لانے والا ہوں۔ اور دہشت کے نام پر ہونے والا ایک قتل جس کا چالان کیسے پیش کیا گیا، یہ بھی ہے۔ PTI کے دفتر میں تالے کس نے لگائے، سنیے گا۔ آج کے پروگرام میں آپ کو وہ تہلکہ انگیز خبر دینے والا ہوں کہ جو اب تک جسے بتاتے ہوئے لوگ کترا رہے ہیں، وہ اہم بات میں آپ کو بتانے والا ہوں جس کے اشارہ میں نے رات گئے آپ کو تازہ ترین خبر میں دیا تھا۔ تو اس لیے آج کے پروگرام کو دیکھنے اور سننے اور سمجھنے کے لیے آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ آپ کو چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، کوئی نہیں لاپتہ کرے گا، اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے۔ لوگوں کو شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے کہ جس نے ہمیں ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ کہاں سے خبر شروع کروں؟ آئیے پہلی اور بڑی خبر وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جہاں ہم نے روکا تھا، یعنی کہ سعید غنی کے بھائی فرحان غنی کا معاملہ۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ اپڈیٹس رات کے وقت دی تھی جب یہ گرفتار ہوئے تھے، تو اس وقت بھی سب سے پہلی بریکنگ نیوز تھانے کے باہر سے میں نے آپ کو دی تھی، اور کل رات کو جب یہ رہا ہوئے ہیں تو اس وقت بھی میں نے ہی آپ کو لائیو براہ راست سب سے پہلے یہ خبر دی کہ جناب والا جسے عدالت کے اندر طلب کیا گیا ہے 30 تاریخ کو، جو پولیس کسٹڈی کے اندر موجود ہے، جس کے اوپر انسداد دہشت گردی کا مقدمہ درج ہے، اسے رات گئے رہائی مل جاتی ہے۔ یہ خبر میں نے آپ کو دی تھی، لیکن آج عدالت کے ہاتھے میں کیا ہوا یہ تفصیلات میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو ذرا سا ہمت رکھیے گا کہ کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اس کیس کو سمجھیے۔ 21 تاریخ کو ایک جھگڑا ہوا جس میں ٹاؤن ناظم یعنی کہ فرحان غنی، سعید غنی کے بھائی وہاں پر موجود تھے، اور جو جھگڑا ہوا وہ ایک بڑے ادارے کا اہلکار تھا۔ 23 تاریخ کو ان کے خلاف FIR درج ہوتی ہے اور انہیں طلب کیا جاتا ہے۔ سندھ حکومت ہوتے ہوئے، ضیاء الانجار کے وزیر داخلہ ہوتے ہوئے، سعید غنی کے وزیر ہوتے ہوئے ان کے بھائی پر FIR درج ہو جاتی ہے۔ یہ جب FIR درج ہوتی ہے، رات گئے 23 تاریخ کو، ہفتے کے روز ایک ہفتے پہلے انہیں گرفتار کرنے کے لیے ٹیم جاتی ہے، لیکن بعد میں وہ گرفتاری خود دے دیتے ہیں۔ فیروز آباد تھانے کے اندر وہ جاتے ہیں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی رہنما ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد معاملہ بڑھتا ہے آگے کی طرف، اور پھر 25 تاریخ کو انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں لے جایا جاتا ہے، جہاں پر انہیں 3 دن کے ریمانڈ پر 28 تاریخ تک جیل تھانے میں رکھا جاتا ہے۔ 28 تاریخ کو وہ پھر جاتے ہیں، اور پھر جانے کے بعد انہیں 30 تاریخ کو، یعنی آج جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، انہیں عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے، وہ تھانے میں بند ہوتے ہیں۔ لیکن 29 اور 30 تاریخ کے درمیان کی رات کو میری جادوگرنیاں مجھے یہ خبر دینا شروع کرتی ہے، جنتر منتر چھو کرتی ہے، اور مجھے بتاتی ہے کہ جناب کہیں پر بھی ہو فوراً فیروز آباد تھانے پہنچو۔ میں نے کرسی ایسے ہی صحیح کی، فوراً بھاگا اور فیروز آباد تھانے۔ مجھے وہاں معلوم ہوا کہ کمپرومائز ہو گیا ہے، اسی ادارے کے ملازم اور اس کے ساتھ ساتھ فرحان غنی کے درمیان، دونوں پارٹیز کے درمیان کمپرومائز ہو گیا ہے، جسے آج عدالت میں یہ بتا کر پیش کیا گیا کہ کچھ بزرگوں کی، تفتیشی افسر کہتا ہے کہ کچھ بزرگوں کی موجودگی میں افہام و تفہیم ہو گئی۔ میرے ذہن میں ایک دم ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آ گئے۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کہتے تھے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ اب یہ کر لیجئے۔ ہائے میں قربان جاؤں ان بزرگوں پر۔ تو خیر ان بزرگوں کے فیصلے پر یہ رات گئے رہائی ہو جاتی ہے،
اور میں اسی وقت ایک ویلاگ کرتا ہوں صبح 4 بجے جس میں نے آپ کو ساری تفصیلات بتائی تھی۔ آج عدالت میں، کیونکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کو تو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ رات گئے آرٹیکل 497 کا استعمال کرتے ہوئے ان کی رہائی ہوئی ہے۔ 497 یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں تفتیشی افسر اور ایس ایچ او جب یہ معاملہ ختم ہوتا ہے تو انہیں ضمانت پر رہا کر سکتا ہے۔ 10 لاکھ روپے کے مچلکے پر یہ ضمانت ہوئی، عدالت کو بتایا گیا۔ عدالت نے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ اختیار کیسے کہ جو مقدمات میں دفعہ 790 لگایا گیا ہے، کیا اس کے تحت تفتیشی افسر اور تھانہ اور پولیس کیا کسی کی ضمانت کر سکتی ہے؟ وہاں پر کہا گیا کہ یہ سی کلاس کیا جائے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ مدعی کہاں ہیں، انہوں نے کہا مدعی نہیں ہے جس نے ایف آئی آر درج کروائی تھی۔ پوچھا گیا ملزم کہاں ہیں، بولا وہ ملزم بھی نہیں ہے۔ بولا کہاں گئے، بولا رہا کر دیے۔ بولا یار کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ بڑا مشہور شعر ہے نا کہ جو چاہے آپ کا کرشمہ ساز کیجئے، ناحق ہم مجبوروں پہ تہمت ہے خود مختاری کی، کرتے ہیں جو آپ کرے عبث ہمیں بدنام کیا۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کہانی میں اگلا ٹرن یہ آ رہا ہے کہ پھر عدالت نے 2 سپتمبر کو بلا لیا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا سمجھا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے خلاف یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ آپریشن شروع ہو رہا ہے، کیا وہ ختم ہو چکا ہے یا واقعی میں آپریشن شروع ہو رہا تھا؟ میں وہ واحد شخص تھا جو آپ کو اس وقت بتا رہا تھا کہ بھائی ابھی آپریشن نہیں ہو رہا ہے، ابھی بہت سارے معاملات یہ انڈیویجول ایشوز ہیں، اسے آپریشن کی طرف نہ لے جایا جائے۔ کیوں نہ لے جایا جائے؟ کیونکہ خود پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کسی طور پر بھی کسی مزاحمتی پالیسی پر نہیں چل رہی ہے۔ مزاحمتی پالیسی آپ سمجھتے ہیں نا کہ جس طریقے سے ایک وقت تھا کہ جناب ہم ایک مثال دے دیتے ہیں، مثال کے طور پہ 2 لوگوں کی مثال دیتا ہوں۔ اب الطاف حسین صاحب کی اگر متعلقہ لوگوں حلقوں کے ساتھ تعلقات خراب تھے تو پھر وہ دونوں اس طرف سے الطاف حسین صاحب کی سیاست مزاحمت کی طرف گئی، عمران خان نے مزاحمت کی سیاست کا راستہ اپنایا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کوئی مزاحمت کا راستہ نہیں اپنانا چاہتی ہے، وہ بالکل مفاہمت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، کسی طرح کا ٹکراؤ نہیں چاہ رہی۔ اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی رہنما نے سعید غنی یا اس کے بھائی کی حمایت میں بات نہیں کی۔ صحیح، یہ بات ذرا غور کیجیے گا۔ ایسی صورتحال میں تو پھر معاملات جب افہام و تفہیم اور بزرگوں کی مرضی سے ہی طے ہونے تو یہ معاملہ طے ہو گیا۔ اگلی بڑی خبر کی طرف آ رہا ہوں، اگلی بڑی خبر کی طرف اور اگلے بڑے معاملات کی طرف آ رہا ہوں۔ غور سے سمجھیے گا، نئے صوبے کون بنائے گا یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز کی طرف لے کر جانے والا ہوں، لیکن میرے پاس ایک خبر آئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا میرے پاس جادوگرنیوں کے بچے ہو گئے، تو وہ کل رات کو میں نے کہا تھا تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، تو ذرا سمجھیے گا۔ اب جادوگرنی کے بچے ہر جگہ چلے جاتے ہیں، خبر لے کر آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، آپ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو جانتے ہیں؟ آپ کہیں گے بالکل جانتے۔ کون؟ بولا جو کراچی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے امیر ہوا کرتے تھے، اب جماعت اسلامی کے امیر ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی پاکستان کے امیر بننے سے پہلے جب وہ جماعت اسلامی کراچی کے امیر تھے تو وہ کراچی کے میئر کی طرف دیکھ رہے تھے، اور اس وقت حیدری کی ایک یو سی سے وہ یو سی چیئرمین منتخب ہوئے تھے نا، آپ کو یاد ہوگا، صحیح ہے۔ اس کے بعد ہوئے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے الیکشن۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سیٹ جیت چکے اور ان کی جیت کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، جس میں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ میں مستعفی ہو رہا ہوں۔ کہا تھا، آپ کو یاد ہے؟ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے نہ اس سیٹ کا حلف اٹھایا ہے، نہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے وہ سیٹ چھوٹی ہے۔ اسمبلی کے الیکشن کو 1.5 سال گزر چکا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب اپنی ذاتی مصروفیات کی بنیاد پر نہ اس یو سی جس کے وہ چیئرمین حیدری کی وہاں وقت دے پا رہے ہیں، نہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اس سیٹ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ 1.5 سال گزر چکا ہے۔ اب آپ کہیں گے میں یہ خبر کیوں دے رہا ہوں؟ بھئی یہاں پر عمران خان کے لوگوں کو نااہل قرار دیا گیا، الیکشن کمیشن نے فوراً تاریخ دے دی، یہ تاریخ لو، یہ تاریخ لو، یہ تاریخ لو، اور اب اسی اگلے مہینے الیکشن ہو رہا ہے۔ یہاں ان کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو نااہل قرار دیا گیا،
وہاں پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے چیمبر پر تالے لگ گئے لگا نا تالا. لیکن یہاں پر کراچی کا ایک بڑا اہم حلقہ جو کہ پورا نازم آباد کور کرتا ہے, نارتھ نازم آباد کے قریب قریب کور کرتا ہے, یعنی کہ اس اہم سیٹ پر جسے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی اہم سیٹ کہی جا رہی ہے, نہ وہاں پر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کوئی ایم پی اے موجود ہے, نہ یو سی ناظم موجود ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جناب الیکشن کمیشن فیصلہ لے, ہاں بھائی ہم نے ریزائن قبول کر لیا ہے. الیکشن کمیشن سے میں نے رابطہ کیا, الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اچھا وہ سیٹ خالی ہے لیکن ہمارے پاس تو کوئی ریزائن نہیں آیا. صوبائی اسمبلی میں آج تک اس بارے میں بات نہیں ہوئی کہ بھائی یہ سیٹ خالی ہے یا بھری ہوئی ہے, کون ایم پی اے ہے, 1.5 سال ہو چکا ہے, اگر وہ مستعفی ہوئے ہیں تو کیا ہے, وہاں الیکشن کروانا ہے نہیں کروانا ہے. اور کراچی کی ایک بہت بڑی سیٹ دونوں حوالے سے خالی پڑی ہوئی ہے. یہ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, میں خبر دے رہا ہوں. حلقہ پی ایس 129, حلقہ پی ایس 129, لاوارث کراچی کے لاوارث علاقے. ذمہ دار کون ہے, کون پوچھے گا, یہ الگ بات ہے. آئیے ایک اور بات. اچھا, میں جب اسی حوالے سے کچھ کام کر رہا تھا تو مجھے کچھ اراکین صوبائی اسمبلی کے فون آئے جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہے, جن کا تعلق ایم کیو ایم سے بھی ہے. میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا. اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ نے ہم پر پروگرام کر دیا کہ 4.5 لاکھ روپے ہماری تنخواہ ہو گئی. آپ نے کہا کہ یہ تو ظلم اور ستم ہے کہ جس بات پر پی ٹی آئی ایک ہو گئی, ایم کیو ایم ایک ہو گئی, پیپلز پارٹی ایک ہو گئی. تو بھائی پی ٹی آئی والوں کا بھی مجھے فون آیا تھا, سوری. انہوں نے کہا یار آپ تینوں جماعتوں نے مشترکہ طور پر مجھے فون کیا, علیحدہ علیحدہ, لیکن فون آیا مجھے. اور مجھے فون کر کے انہوں نے شکوہ کیا کہ بھائی پنجاب جو بلوچستان اسمبلی ہے اس کی تنخواہ 5.5 لاکھ روپے, ان کو ترقیاتی فنڈ بھی ملتا ہے, ہمارے پاس تو 4.5 لاکھ روپے تنخواہ پر آپ شور کر رہے ہیں. پنجاب کی 6.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے, وفاق کی الگ تنخواہ ہے, یہاں اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی میٹنگ ہوتی ہے, ہمیں 2,000 روپے ملتے ہیں, نہ فیول ملتا ہے نہ کچھ ملتا ہے, یہاں کینٹین نہیں ہے, کھانا بھی ہمیں کھانا پڑتا ہے. قومی اسمبلی کا اگر اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے ہزاروں, بلکہ کچھ میں تو 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے مل جاتے ہیں. ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ صوبائی اسمبلی کے لوگ بہت امیر ہوں گے, لیکن بہت سارے لوگ بہت غریب بھی ہیں. کچھ ایم کیو ایم کے ایم پی ایس, کچھ 2-4 پی ٹی آئی کے ایم پی ایس اور 1-2 ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی ایم پی ایس. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں, تو اگر ہماری تنخواہ بڑھ جاتی ہے تو ہمیں آنے جانے میں تو تھوڑا سا بہتر رہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ, ہماری تو تنخواہ بھی کم ہے, بہرحال فیصلہ آپ کیجیے گا. یہ ان کا موقف تھا. ہمارا پلیٹ فارم سب کے لیے حاضر ہے, جو اپنا موقف دینا چاہے ہم اس کے لیے ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں. ایک اور بڑی خبر, یہاں قانون اور انصاف کا وہ معاملہ ہوتا ہے کہ مت پوچھئے. کسی کے علم میں بھی ہوگا کہ ارمغان کیس کیا تھا. ارمغان کیس وہ کہ جس میں وحشت اور دہشت اور طاقت کا مظہر تھا. آج اس کیس کو 4 مہینے سے زیادہ ہو چکے, اور آپ کو معلوم ہے کہ آج جب میں آپ سے پروگرام کر رہا ہوں تب جا کر وہ جو ڈی ایس پی حملہ کیس ہوا تھا ارمغان کا, اس کا چالان پیش کیا گیا ہے. آپ تصور کریں کہ کیا عدالتی نظام ہے, کیا پروسیکیوشن ہے, کیا ہماری پولیس ہے کہ 4 مہینے بعد اس کا چالان وہاں پر جمع کروایا جا رہا ہے. حد ہو گئی ہے. اب وہ 4 کس طریقے سے کیا جا رہا ہے کلواتے ہیں. ہاں ایک اور بڑی خبر تو میں آپ کو دینا بھول گیا. کراچی مشاہر میں لگتا یوں ہے کہ بھتے کا راج پھر آ چکا ہے. وہ خبر آئی تھی کہ عزیر بلوچ کو بری ہو گئے, تو شاید پتہ نہیں کس کو توقعات ہے. آج صبح ارلی مارننگ ایک ہی بلڈر کے اوپر, پچھلے سال بھی اس کے اوپر اٹیک ہوا, آج پھر ہوا, اور بھتے کی پرچی ملی, فائرنگ کی گئی, 2 افراد زخمی. تھانہ گارڈن مسلسل واقعات رونما ہو رہے ہیں بھتے کے. کیا اس شہر کو بھتہ مافیا کے حوالے کر دیا گیا ہے؟ یعنی کون سا مافیا, بلڈر مافیا, آئل مافیا, جراثیم مافیا, بھتہ مافیا, گٹکا مافیا. کہاں ہے پولیس, کہاں ہے عملداری؟ کچھ نظر آتا ہے آپ کو کہ بھائی باقاعدہ بھتے کی پرچیاں آ رہی ہے, 2 افراد زخمی ہو چکے. پچھلی بار بھی بھتے کی پرچی آئی تھی, نہ اس میں کوئی گرفتاری ہوئی تھی, نہ کچھ معاملات ہوئے تھے. تو کوئی پوچھنے والا ہے اس شہر کا, لاوارث شہر کا, کہ واقعات پہ واقعات رونما ہو رہے, اور سب خاموش بیٹھے ہوئے تماشائی ہیں, سب خاموش بیٹھے ہوئے تماشائی ہیں. خیر,
پھر بھتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور نہ جانے اس شہر کو پھر بھتوں کے حوالے کرنے کا کیا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ آئیے ایک اور خبریں پتہ نہیں میرے پاس آج کل جادوگرنیاں اتنی خبر دے رہی ہیں۔ ہمارے یہاں پر کچھ ایم پی ایز ہیں، اور ظاہر ایم پی ایز بیچارے غریب لوگ ہیں، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ سندھ اسمبلی کے قریب جائیں تو آپ کو ایک بلند و بالا عمارت نظر آئے گی۔ اس بلند و بالا عمارت کو بنانے کے لیے اربوں روپے خرچ کیے گئے ہیں، اور کسی اور نے نہیں کیے، حکومت سندھ نے کی ہے۔ اور اس میں لگژری فلیٹس بنائے گئے ہیں، تقریباً 206 لگژری فلیٹس بنائے گئے ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے میرے لیے بنائے گئے ہیں، آپ کے لیے بنائے گئے ہیں، ہمیں دیں گے کیا؟ نہیں جی، یہ 206 لگژری فلیٹس بنائے گئے ہیں سندھ اسمبلی کے ایم پی ایس کے لیے، سندھ اسمبلی کے ایم پی ایس کے لیے۔ اب یہ کیوں بنائے گئے کہ سندھ اسمبلی میں جو لوگ سندھ کے دیگر ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں کراچی کے علاوہ، ان کو ان کے مطابق ٹی اے ڈی اے دیا جاتا ہے، اور اکثر یہ ٹی اے ڈی اے ان کی تنخواہوں سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو لگژری بنایا ہے اس کو 13 اگست کے دن، خبر دے رہا ہوں، خبر کو غور سے سمجھیے گا، 13 اگست کے دن یہ بات کہی جا رہی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کا افتتاح کریں گے۔ کون کرے گا؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ اب میں اپنے صحافی دوستوں مجھ سے اکثر کہتے ہیں یار آپ خبر ہمارے لیے بھی کچھ چھوڑ دیا کریں، آپ کے لیے چھوڑ دی، ذرا پتا کریں کہ 13 اگست کو اس کا افتتاح کیوں نہیں ہو سکا۔ کل تک کا وقت دے رہا ہوں، اپنے اپنے چینلوں پر بریک کر دیں، صحیح، بعد میں مت کیجیے گا، پھر میں کر دوں گا۔ کیوں نہیں ہوا اس کا افتتاح، کس وجہ سے نہیں ہوا، کیا معاملات تھے، اور یہ 206 جو اراکین اسمبلی کو فلیٹس دیے جا رہے ہیں اس میں کیا کیا معاملات ہیں، یہ سب تفصیلات میں آپ کو اگلے ولاگ میں دوں گا۔ لیکن میں اپنے صحافی دوستوں سے کہہ رہا ہوں آپ لوگ دیں گے نہیں، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ سب کو ایک فون آتا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں نہیں ہمارے ایڈ رک جائیں گے۔ ہمیں تو ڈر لگتا نہیں ہے، نہ ہم ان کے اشتہارات پر چلتے ہیں، نہ ہم کسی کی محتاجی قبول کرتے ہیں، ہم تو صحافت کرتے ہیں اس لیے۔ اور جو حکومت ہوتی ہے، جو صاحب اقتدار ہوتی ہے، ہمیشہ ہم سے نالا رہتی ہے، حق بنتا ہے ان کا بھائی۔ لیکن ذرا خبر کا پتہ کیجیے گا۔ آئیے اگلی خبر۔ صوبے کی دھوم مچ رہی ہے، آفاق احمد صاحب الگ بیان دے رہے ہیں، دیگر لوگ الگ بیانات دے رہے ہیں۔ ابھی تک 2 لوگوں کے بیانات نہیں آئے، کامران ٹیسوری صاحب کا بیان نہیں آیا، ابھی تک سندھ حکومت نے کوئی بیان نہیں دیا۔ سندھ حکومت کو اتنا زبردست جھٹکا لگا ہے کہ وہ اس وقت سیلاب کا پانی روکنے میں کام کر رہی ہے، ناکام کا لفظ تو بعد میں استعمال کروں گا۔ ساری کشتیاں وہاں پہنچ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جناب وہ پتہ نہیں کیا کام کریں گے۔ اب جنہوں نے صدیوں کام نہیں کیا وہ 2 دنوں میں کیا کر لیں گے، مطلب جنہوں نے صدیوں کام نہیں کیا وہ 2 دن میں کیا کر لیں گے۔ لیکن خبر کچھ اور ہے، خبر یہ ہے کہ اس معاملے میں بڑی گرما گرمی پائی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے، پتہ نہیں میں رہنما کہوں نہیں کہوں، کیونکہ ابھی ان کے پاس کوئی آفیشیل ڈیزگنیشن نہیں ہے، لیکن وہ سابقہ پی ایس پی کے رہنما رہے ہیں، کیا نام ہے ان کا، مصطفیٰ کمال صاحب۔ ایسا آج کل کراچی کیونکہ کم آتے ہیں اور دکھتے کم ہے تو اس لیے نام ذرا ذہن سے نکل جاتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کل کراچی میں تھے اور ان کا جو کیمپ آفس ہے، یعنی کہ جو جس وزارت میں وہ ہے، انہوں نے وہاں پریس کانفرنس کی۔ خبر دے رہا ہوں آپ کو، اب ظاہر پاکستان ہاؤس بھی ہو سکتا تھا، ایم کیو ایم کا مرکز بھی ہو سکتا تھا، وہاں پر بھی وہ پریس کانفرنس کر سکتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پر پریس کانفرنس اس لیے کی کہ ظاہر ان کو اپنی وزارت کے متعلق بتانا تھا۔ لیکن جب وزارت کے متعلق بتانا تھا تو انیس قیام خانی صاحب کے ساتھ کیوں بیٹھے تھے؟ کوئی وزارت کا سیکرٹری بیٹھتا نہیں۔ یہ خبر کئی سمبولک حوالے سے تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انیس قیام خانی صاحب کا جو رجحان ہے وہ گورنر صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے، تو کیا ان سے کوئی ناراضگی ہے؟ تو اس لیے یہ سمبولک بہت زیادہ ضروری تھی۔ انیس قیام خانی صاحب ظاہر ہے اس وقت ایم کیو ایم کا حصہ ہے، تو گورنر صاحب ہوں یا یہ ہوں وہ ایک الگ معاملہ ہے، تو دونوں جگہ ظاہر ہے وہ موجود ہیں، تو وہ یہ ایک تو تاثر یہ تھا۔ دوسری بات، بالکل آخر میں ان کے پریس کانفرنس میں کئی نکات تھے، لیکن میرے لیے جو خبر بنے گی وہی خبر ہوتی ہے نا۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کہ ظاہر ہے اگر صوبہ بنانا ہے تو قانون کے مطابق 2/3 اکثریت ہونی چاہیے، اور 2/3 اکثریت کا مطلب ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اکثریت۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں، ایم کیو ایم کے پاس ہے، پی ٹی آئی ہے، ایک سیٹ جماعت اسلامی کی ہے، تو ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ان سے پوچھا گیا ایک سوال کہ جناب یہ سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں تو یہ صوبے کا قیام کس طریقے سے ممکن ہوگا؟ دیکھیے میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں اور بڑی خبر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ذرا سنیے گا۔
اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اٹھتے اٹھتے صرف اتنا جواب دیا کہ یہ صوبوں کی تشکیل کا معاملہ سیاسی جماعتیں نہیں بنا رہی. سنیے گا, سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, سیاسی جماعتیں نہیں بنا رہی. کلپ سنیے پھر آپ کو لے کے چلتا ہوں. جماعتوں نے نہیں بنانا یہ والا کام, جماعتوں نے نہیں کرنا. بہت شکریہ. آپ نے سن لیا. یہی گفتگو چند دن پہلے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہی تھی کہ 3 ٹیلی فون کالز میں صوبہ بن جائے گا. 3 ٹیلی فون کالز میں صوبہ بن جائے گا. تو آخر کیا واقعی میں صوبے کی تشکیل کا فارمولہ طے ہو چکا ہے, اور جس طریقے سے معاملات پہلے ہوئے اس طریقے سے ہو سکیں گے؟ تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس میں کیا کردار ادا کرے گی؟ مسلم لیگ نون کیا کردار ادا کرے گی؟ پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ کیونکہ مسلم لیگ نون تو یہ نہیں چاہے گی یہ پنجاب تقسیم ہو, پی ٹی آئی نہیں چاہیے کہ پی کے جائے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت میں سندھ کے حوالے سے نہیں بات کرے گی. تو یہ معاملہ کچھ گرماہٹ کی طرف بڑھ رہا ہے, اور اس گرماہٹ کے اثرات آپ کو آئندہ چند دنوں کے اندر واضح طور پر محسوس ہوں گے. آفاق احمد صاحب اپنے ایک الگ اوپینین کے ساتھ موجود ہیں. ایم کیو ایم پاکستان نے کھل کر اب صوبوں کی بات کر رہی ہے, لیکن ابھی تک سندھ اسمبلی کے سیشن کا اناؤنسمنٹ نہیں آیا. اگر سندھ اسمبلی کے اندر یہ معاملہ اٹھتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم اس معاملے کو اٹھاتی ہے اور ایم کیو ایم یہ موقف اختیار کرتی ہے, تو یہ نئی چیز ہوگی. آج تک کی تاریخ کے اندر سندھ اسمبلی کے اندر ایم کیو ایم نے کبھی صوبے کی تشکیل کے حوالے سے قرارداد نہیں دی ہے. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہوگا. تو اگر صوبے بقول ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب کے کہ صوبے بنانے کا عمل جو سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں ہے ان کے بس کی بات, تو پھر کس کے پاس ہے؟ اور کیا فیصلے ہوئے ہیں, اور کیا فیصلے واقعی میں سنجیدہ بنیادوں پر ہو چکے ہیں, اور اگر ہو چکے ہیں تو اسے عوام سے کیوں دور رکھا جا رہا ہے؟ یہ سوال بنتا ہے اگر جس کے پاس یہ معلومات ہو. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ آخر فیصلے کیا ہوئے ہیں اور کس طریقے سے ہوئے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا, مجھے اور خبریں دینی ہیں, لیکن میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, جب آخر تک دیکھتے ہو تو چینل بھی سبسکرائب کر لو. اور ثواب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ معلومات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں, تو دوسروں سے بھی کہیے کہ شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب ضرور کیجیے. اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.